ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون جو ہے، فرعون کے پاس ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام مشاطہ ہے. یہ فرعون کی بیٹیوں کے بال بناتی تھی. عربی میں مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والے کو. تو وہ ایک باندی تھی، فرعون کی بیٹیوں کے بال وہ بناتی تھی. اور جب فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سارے شہر میں، مصر میں ایک خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، وہ جو باندی تھی اس باندی نے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن سن کر اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی. اور اللہ کی محبت جب پیدا ہو گئی، وہ فرعون کی بیٹیوں کے بال بنا رہی تھی. بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گری، اور وہ جب کنگھی اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکل گیا. اللہ میرا رب ہے، یا اللہ یا ربی، یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا. جب فرعون کی بیٹیوں نے سنا تو وہ سیدھے جا کر اپنے باپ سے کہنے لگی کہ آپ جس کو باندی بنا کر گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اب وہ تو موسیٰ کو اپنا رب مان رہی ہے، اس نے آپ کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا. فرعون نے جب یہ سنا تو بی بی مشاطہ کو بلایا، بلا کر پوچھا کیا میں نے سنا ہے کہ تو نے فرعون کے خدا ماننے کو انکار کیا، موسیٰ کے رب کو مان رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، موسیٰ کا رب ہی میرا رب ہے، اور تو ایک انسان ہے، مخلوق ہے، اب انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسی باتوں سے باز آ جا، توبہ کر لے اور مجھے اپنا خدا مان لے اور موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے. اس نے کہا کہ اے فرعون، جب تک موسیٰ کا رب معلوم نہیں تھا تب تک میں تمہیں اپنا رب مان رہی تھی، جب سے موسیٰ کا رب معلوم ہو چکا ہے اب موسیٰ کے رب کے سوا کوئی اور رب میں مانوں گی نہیں. جب اس نے دیکھا یہ نہیں مان رہی ہے، اب اس نے سزائیں دینا شروع کیا. سزائیں کیا تھی؟ اس نے کیا کیا؟ اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اس کے دونوں ہاتھوں کو کیل مار دیے جائے، میخ مار دیے جائے. دونوں ہاتھوں کو زمین پر لٹا کر میخ مارے گئے، اور پھر اس نے کہا دونوں پیروں کو بھی زمین پر لٹا کر میخ مارے جائے. دونوں پیروں پر بھی میخ مار کر زمین پر انہیں گاڑ دیا گیا. اور فرعون نے پوچھا بتا کیا ابھی بھی موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہے؟ کیا اللہ کو ہی اپنا رب مانتی ہے یا مجھے مانتی ہے؟ اس نے کہا تو جتنا مجھے تکلیف دے رہا ہے میرے دل میں اللہ کی محبت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، اتنا رب کی محبت اور بڑھ رہی ہے. اس نے کہا کہ تجھے اسی حالت میں 2 مہینے رکھوں گا، اسی طرح کیلے مار کر زمین پر 2 مہینے تک تجھے عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی. اس نے کہا 2 مہینے نہیں، 70 مہینے اگر اسی حالت میں رکھے گا اس وقت بھی میں اللہ کا ہی ذکر کرتی رہوں گی، اللہ کا ذکر ہی کرتی رہوں گی. جب اس نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ مان نہیں رہی ہے، اس کی 2 بیٹیاں تھی، ایک 4 سال کی تھی، ایک 6 مہینے کی تھی، تو فرعون نے کیا کیا؟ 4 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے لایا اور کہا اگر تو نے مجھے خدا نہیں مانا، یہیں تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیٹی کا قتل کر دیا جائے گا. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ عطا کی ہے، اگر رب کی راہ میں مجھے اللہ کی دی ہوئی اولاد کو قربان کرنا ہو تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی. فرعون نے جب سنا تو فوراً اس معصوم کو ماں کے آگے ہی قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد کہا دیکھ ابھی میرے صبر کا امتحان نہ لے، میرا یہ جو عذاب ہے یہ ختم نہیں ہوا اور آگے بڑھے گا، اگر یہیں پر رک گئی میں اپنی سزائیں روک دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی محبت دل سے ختم ہونے والی نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ اب 6 ماہ کی بچی کو لایا اور اس کے سینے پر رکھا، کہا اب یہ 6 ماہ کی بچی ہے، اولاد سب سے زیادہ انسان کو پیاری ہوتی ہے، اگر تو نے اس وقت بھی میری بات نہ مانا، مجھے خدا نہ مانا، اس 6 مہینے کی بیٹی کو تیرے سینے پر رکھ کر اس کا گلا کاٹ دوں گا. اب جیسے ہی ماں نے یہ سنا وہ کانپ گئی اور اس کی ممتا جاگ اٹھی. جب وہ آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہو گئے، اللہ نے اس 6 مہینے کی لڑکی کو زبان عطا فرمائی. اس بیٹی نے کہا کہ ماں کیوں رو رہی ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں جنت تیرے لیے سجائی جا رہی ہے، جنت تیرے لیے تیار کی جا رہی ہے، یہ آنسو کس بات کے نکال رہی ہو؟ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت میں فرشتوں کو انتظار کے لیے کھڑا کر کے رکھا ہے. جب یہ باتیں سنی ماں نے، اس نے کہا کہ فرعون یہ ایک بیٹی کیا، اگر ساری دنیا کو میرے سینے پر کاٹ دے گا تب بھی اللہ کی محبت دل سے نہیں جائے گی.
रब की मोहब्बत देखिए क्या होती है, रब की मोहब्बत क्या है। जब मां की ये बातें सुन लिया फिरौन ने, उस जालिम ने क्या किया, उस 6 माह की बेटी को मां के सीने पर गला काट दिया। अब उस बेटी का तड़पना, अब उसका रोना इतना ज्यादा था कि जिसकी इंतहा नहीं। फिरौन ने समझा इस जुल्म के बाद तो शायद ये वापस आ जाएगी, मुझे खुदा मानेगी और अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने ना माना। फिरौन ने देखा ये नहीं मान रही है, तो उसने गुलामों को हुक्म दिया कि इसके सर को जिस्म से जुदा कर दिया जाए। बीबी मुशाता जो कनीज थी, मगर अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में आ गई, अपनी औलाद को कुर्बान किया और अपने सर को जिस्म से जुदा करवा दिया। अब उसके बाद हजरत बीबी आसिया फिरौन की बीवी है, बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो ये मंजर देख रही थी। जब इस बांदी को कत्ल किया जा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों को भेजा कि जाओ जन्नत का कफन लेकर जाओ और उसकी रूह को जन्नत के कफन में रखकर मेरे पास लेकर आओ। फरिश्ते जन्नत का कफन लेकर जाते हैं और उस बांदी की रूह को रखकर अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। हजरत